اس کے بھیجنے والے کو دیکھ. باپ نے کہا بیٹی تو نے سچ کہا, میں نے مانا کہ اس کا رنگ کالا بے ماند ہے, میں نے مانا کہ اس کا رنگ کالا بے ماند ہے, مگر اس کے بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے. بیٹی طرف اٹھی کہنے لگی ہائے ابو جی غلطی کر گئے, تم نے حضور کے چہرے انور کو 14ویں کے چاند سے کیوں تشبیہ دے دی؟ فرمایا چاند سے تشبیہ دینا کیا یہ انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ ہے چھایاں, مدنی کا چہرہ صاف ہے. ابو جی یوں ہی تک نہ مارا کرو, کبھی مشاہدہ بھی کیا کرو. آمنہ کے لال کے چہرے انور کو بھی دیکھو, 14ویں کے چاند کو بھی دیکھو, تمہیں چاند کے اندر داغ نظر آئے گا, پر آمنہ کے لال کے چہرے انور پہ کوئی داغ نظر. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. بننے والا خوبصورت, بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا. یا اللہ تو اپنا دیدار نصیب فرما دے. یہ بھی اللہ دعا کیا کرو جنت میں اللہ کا دیدار ہم سب کو نصیب ہو جائے نا, اور اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں ہے. اللہ کے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں ہے. جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے اس سے بڑی نعمت بھی. جنتی جنت میں جائیں گے, جاؤ گے نا جنت؟ پوچھیں بولو یہ ملانیاں تو نہیں بڑھائی جنت ہے, یہ اللہ بڑھائی ہے. جنت انشاءاللہ سارے جائیں گے, موحد سارے جائیں گے, مشرک کوئی نہیں جائے گا. مشرک نہیں جائے گا, موحد سارے جنت میں جائیں گے. لیکن اتنی آسانی سے نہیں, اس کی تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. باہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں, جائے عیش و عشرت و مستی نہیں. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. جنت میں سارے جاؤ گے انشاءاللہ. جنتی اللہ سے کہیں گے, خصوصاً یہ حافظ اور قاری قرآن پڑھنے والے, اللہ جی دنیا میں ہم تیرا قرآن پڑھا کرتے تھے, تو سنا کرتا تھا, آج تو پڑھ ہم سنے, مزہ آئے گا یار. اللہ فرمائیں گے آؤ سٹیج بناؤ. سٹیج بنے گا, کرایہ شرائع نہیں دینا پیسی تھا, نہ ساؤنڈ دا, نہ کرسیاں دا, نہ سٹیج دا. اللہ فرمائیں گے فرشتوں سٹیج بناؤ. سٹیج بنے گا, اللہ رب العزت سارے انبیاء کو سٹیج پہ جمع فرمائیں گے. سب سے پہلے اللہ اعلان فرمائیں گے کہاں ہے میرا داؤد پیغمبر نے زبور پڑھ کے سنا ہے. اللہ اکبر. داؤد علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے, فضا میں پرندے رک جایا کرتے تھے, اور اللہ نے ہمیں اپنے اکابر میں ایک دیا تھا, عطا اللہ شاہ بخاری, سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. جیل کی سلاخوں کے پیچھے امیر شریعت چکی پیس رہے, قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. جیل سپرڈنٹ آ کر کہنے لگا شاہ جی تجھے تیرے رب کا واسطہ بند کرو, کہیں میرا دل پھٹ نہ جائے. کیا قرآن پڑھتے تھے. علی گڑھ یونیورسٹی میں پابندی تھی, شاہ جی تقریر نہیں کر سکتے, تقریر پہ پابندی. نوجوانوں نے کہا شاہ جی تقریر پہ پابندی ہے, ایک رکوع قرآن کا سنا دو. شاہ جی کا قرآن مجبور کرتا تھا لوگوں کو. ایک رکوع سنایا, شاہ جی نے فرمایا او نوجوانوں پڑھے لکھے لوگ ہو تم, رکوع تو سنا, اس کا ترجمہ بھی سن لو. تقریر پہ پابندی ہے نا, ترجمہ سن لو. عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے, جب ترجمہ ختم ہوا صبح کی اذانیں ہو رہی تھی. آواز ہی اللہ نے ایسی دی تھی. اللہ فرمائیں گے داؤد نے زبور سناؤ. جنتی زبور سن کے کہیں گے اللہ ہادی ہوگی, اس سے زیادہ خوبصورت آواز کس کی ہوگی. اللہ فرمائیں گے جلدی نہ کرو, تو تبھی تابلے ایسے تبھی تابلے, جلدی نہ کرو. اللہ اعلان فرمائیں گے کہاں ہے میرا یاسین پیغمبر. اللہ اکبر, کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مرجائے بیٹھے ہو یار, پتہ نہیں کیا بات ہے. تم تو اتنے اچھے ماحول میں رہتے ہو یار, کتنے یہاں آپ کے لیے سہولتیں ہیں, روڈیں ہیں, گیس ہے. ہم تو دیہات سے لوگ آئے ہیں, خوش ہو کے بیٹھا کرو. اللہ فرمائیں گے میرا یاسین پیغمبر کے درے ذرا نے کیا سنا ہے, سورہ یاسین سنا ہے. میرے یاسین پیغمبر کو بلاؤ انہیں, اور یہ یاسین وہ سنے گا جو آج وعدہ کرے کہ روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھو گے نا انشاءاللہ.
کون یاسین پیغمبر جو وادی نخلا میں قرآن پڑھے جنات کی جماعت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اور جا کر جنوں سے وہ کہیں انا سمعنا قرآنا عجبا، او جنوں آج ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا جس کے سننے کا تقاضا یہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، جو قرآن سنتا ہے پھر وہ مشرک نہیں رہتا، موحد بن جاتا ہے۔ عقیدہ درست ہوتے تو قرآن سے دوڑے اور مرثیوں سے عقیدے درست، خوابوں سے عقیدے درست نہیں ہوتے، عقیدہ درست ہوگا تو اللہ کے قرآن سے ہوگا، اس لیے قرآن پڑھا کرو۔ کون یاسین پیغمبر صلی اللہ ذوق ہو تو ذرا میں اس کو کھول دوں پھر آپ کا ذوق اجازت ہے۔ کون یاسین پیغمبر سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے کہ میں سجدیے سوڑے تے مونڈے کملی وے کالی ہے۔ ہمارے نعت خوان کہیں گے جی آپ ہماری نعتیں پڑھتے ہیں، آج کل نعت خوان بھی تقریر کرتے ہیں درمیان میں، نعت کم ہوتی ہے تقریر ہو۔ سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے کہ میں سجدیے سوڑے تے مونڈے کملی وے کالی ہے، قربان میں زلفاں تو ہائے ہائے آپ چہرے سے پردہ ہٹائیں سورج بھی شرما جائے، زلفیں بکھیریں تو رات بھی شرما جائے، قربان میں زلفاں تو مخمور دی اکھیاں تو دند چمبے دیاں کلیاں نے ہونٹ شفق دی لالی ہے۔ علماء جانتے ہیں شفق کی لالی کیا ہوتی ہے، یہ سرخی اور پان کی لالی۔ تو جنتی جب سورہ یاسین سنیں گے تو کیا کہیں گے، ساری دنیا ایک پاسے میرا سوہڑا ایک پاسے، انہوں آکھاں تے کی آکھاں ساری دنیا دوالی ہے، کہ ریس ہے کر سکدا آسمان دا چن لوگو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند نکلا، مجھے حیرت میں ڈال دیا، میں فوراً دربار رسالت میں پہنچا، میں نے اللہ کے محبوب کے چہرے انور کو دیکھا، ایک بار نہیں کئی بار دیکھا، تکرار کے ساتھ دیکھا۔ اتنی بار دیکھنے کے بعد میرے دل نے فیصلہ کیا کہ چاند کا حسن بھی محمد کے حسن کا مقابلہ۔ تو شاعر نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ میری سے کر سکتا آسمان دا چن لوگو، سونی صورت سونے دی سونی۔ مجمع میں جتنے سونے ہیں وہ سارے بولے سونی، جن کا یہ ایمان حضور کی سیرت بھی اعلیٰ صورت بھی، وہ دونوں ہاتھ کھڑے کریں، کچھا میں جکڑ کو تو سے دیوتا کرو نا، دونوں ہاتھ چہروں پہ پھیر لو، کچھ آئے ہاتھوں میں، کچھ کے نہیں آیا نا، آنا چاہیے کہ نہیں، ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ ہے۔ پھر یہاں ایک اور بات کہہ دوں، شاعر اسلام سید امین روٹی ٹھنڈی تو نہیں ہوتی، شاعر اسلام کیا فرما گئے، واہ واہ، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی، اور اس کے مقام اور مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے اس کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہاں پہنچا دیا جہاں نوریوں کا سردار جبریل بھی، بڑا نورانی 600 بازوؤں والا، ہمت ہار گیا، ہمت پیچھے دیکھا رسول اللہ نے تو حضرت صاحب کھسک رہے ہیں، فرمایا جبریل خیر تو کیوں کھسک رہے ہو، فرمایا ایک بال کے برابر بھی آگے جاتا ہوں میرے نورانی پر جل جائیں گے، میری ہمت ہی نہیں ہے، میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو پھر یہاں یہ بات انشاءاللہ پھر میں آپ کو اشعار میں پھر سناؤں گا انشاءاللہ۔
اب وقت نہیں ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا مل کے کو سونی صورت سونے دی سونی. میں یہ جملہ اس لیے کہلواتا ہوں, میری عادت نہیں ہے میں تقریر میں تنگ کروں, بار بار کہوں سبحان اللہ کہو, ہاتھ اٹھا کے کہو, کھڑے ہو کے کہو, نہیں. یہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ تاکہ میں جب پھر آؤں تو بہت ساری صورتیں ٹھیک ہو جائیں. بہت ساری صورتیں جب حوض کوثر پہ جائیں گے اللہ کے محبوب فرمائیں گے کیا لے کے آئے ہو, یا رسول اللہ دامن گناہوں سے داردار ہے, آپ کی صورت لے کے آئے ہو. بات بن جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ بات ہے. ایک تلاش کرنے والا کسی کی تلاش میں جا رہا تھا. دہلی کے چوک میں ایک نعت خوان نعت پڑھ رہا تھا. ایک بزرگ کو بھی شوق ہوا میں بھی ذرا اس کو دیکھ لوں یار, بڑی اچھی آواز ہے اس کی, آواز اچھی ہو تو جی چاہتا ہے کہ دیدار بھی ہو جائے. وہ بزرگ بھی وہاں پہنچے, دیکھا مجمع برخاست ہو گیا, پوچھا کہ وہ کدھر گیا نعت پڑھنے والا, کہ جی وہ دکان پہ. دیکھا وہ حجام کی دکان پہ بیٹھا داڑھی منڈوا رہا ہے, ابھی نعت پڑھی اور ابھی حضور کی سنت اتار رہا ہے. ان کو بڑا افسوس ہوا تو پوچھا آغا ریش میں تراشی, اللہ کے بندے داڑھی منڈوا رہا ہے. جواب میں اس نے کہا ریش میں تراشم ولے کسیرا دلے نمے خراشم, داڑھی تو منڈواتا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں دکھا رہا. اس اللہ والے نے برجستہ جواب دے کے فرمایا بخدا بمصطفیٰ را دلے میں خراشی, اللہ کی قسم یہ اس طرح تیرے چہرے پہ نہیں چل رہا, آمنہ کے لال کے قلب اطہر پہ چل رہا ہے. از دل خیزد بر دل ریزد, دل سے بات اٹھی دل پہ لگی, دل کی دنیا بدل گئی. جتنا ایسا منڈوایا تھا وہ تو ہو گیا. حجام سے کہا چھوڑ دو. اس نے کہا بھائی بری لگے گی, آدھی ہے اور آدھی نہیں. اس نے کہا کوئی بری نہیں لگے گی, کوئی پتہ نہیں کل کا دن وفا کرے نہ کرے. اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا. حوض کوثر پہ جاؤں گا. اللہ کے محبوب فرمائیں گے کیسے آئے ہو, یا رسول اللہ آدھی سنت لے کے آ گیا. کچھ نہ کچھ تو میرا کام بن جائے گا نا. اور اس کے دل پہ جب بات لگی تو اس نے کیا کہا, جزاک اللہ چشمم باز کر دی, جزاک اللہ چشمم باز کر دی, مرابا جان جاں ہم راز کر دی. اللہ کے بندے تیرے ایک جملے نے مجھے محمد رسول اللہ کا سچا غلام بنا دیا. جامع مسجد عثمان غنی کے نمازیوں, وہ نوجوان اس کے بعد 40 دن زندہ رہا. روزانہ رات کو خواب میں اللہ کے محبوب کے چہرے انور کا دیدار ہوتا تھا. تو پھر مل کے کو سونی صورت سونے دی سونی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا. طبیعت کہہ رہی ہے یہ نہ ہو, شریعت کہہ رہی ہے ہو, تو امام کس کو بنانا ہے, شریعت. بیگم کہہ رہی ہے یہ نہ ہو اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں. کئی ساتھی آتے ہیں بیگم اجازت نہیں دے دی. بیگم کو پیار سے کہو میں یہ ختم کر دیتا ہوں تو سر کے بال اتار دے. وہ کہے گی یہ میری زینت ہے, تم کہو یہ میری زینت ہے. اور فرشتوں کی ایک جماعت باضابطہ اس ڈیوٹی میں لگی ہوئی ہے اور وہ یہ کلمات پڑھتے ہیں سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالزوائب. پاک ذات اس اللہ کی جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑیوں کے ساتھ, عورتوں کو زینت بخشی. اور تریمت گنجی ہے وہ سال نکاح بھی کوئی نہیں کر رہا ہے. تو بیگم کی بات کو پیار سے آپ نے, یہ نہیں کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس کو ماریں اور اس کو آپ نہیں سمجھائیں, اسے بڑے پیار سے سمجھائیں. طلاق نہ دیں, اللہ کا عرش کام جاتا ہے. بڑے پیار سے سمجھائیں, کسی اور سے کہہ دیں کہ ان کو سمجھاؤ. تو مل کے کو سونی صورت سونے دی دنیا مت والی ہے, میرا سونا جدو ہنسے. آپ بھی ذرا مسکرا جائیں. رسول اللہ مسکرایا کرتے تھے, تبسم فرمایا کرتے تھے. آپ خوشک مزاج بھی نہیں تھے, آپ خوشطبی بھی فرمایا کرتے تھے. رسول اللہ کیا فرماتے تھے, ایک بوڑھی خاتون اللہ کے محبوب سے باتیں کر رہی ہے. باتوں میں رسول اللہ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں. وہ رونے لگ گئی. اللہ کے محبوب نے مسئلہ بھی سمجھایا, خوشطبی بھی کر لی. فرمایا اللہ کی بندی, جتنی بوڑھی عورتیں جتنے بوڑھے مرد سارے جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. کیونکہ وہاں تو جوانوں کو 70 حوریں ملیں گی, بوڑھے ہم کچھ مل سکتے. وہ بیچارے اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے. بوڑھا کوئی نہیں جائے گا, سارے جوان ہو کے جائیں گے.
سارے وہاں، اللہ سب کو نصیب کر دے۔ تو اللہ کے محبوب مسکرایا کرتے تھے تو شاعر کہتا ہے میرا سوہنا جدوں ہسے ادو کھڑ دیا کلیاں نے، او بولے تے جو نکلے، اللہ اکبر، میں بولوں تھوک نکلے، آپ بولے نسوار والا تھوک نکلے۔ اللہ کے محبوب بول بولا کرتے تھے، موتی نکلا کرتے تھے۔ میں نسوار کی مذمت اس لیے کرتا ہوں، مجھے اچھی نہیں لگتی، آپ بھی آج وعدہ کرو کہ اس پہ چھوڑ دوں انشاءاللہ۔ بیویاں بھی تنگ پڑی ہوئی ہیں، منہ سے بدبو آتی ہے، مسجد کی چٹائیاں اٹھاؤ اتنی موٹی موٹی رنگوڑیاں پڑی ہوتی ہیں۔ یہ حضور کی پیاری امت بچے کو ختم کرنے آئی ہے۔ جس منہ سے درود پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، اسی منہ کو گندا کرتے، چلن، سگریٹ، نسوار، نوجوان سگریٹ پیتے ہیں، دھواں اندر لیتے ہیں پھر ناک سے نکالتے ہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا، اندر لیتے ہیں دھواں، یہ دھواں آگ کی علامت ہے، آگ جہنم کی علامت ہے۔ چھوڑ دو ساری باتیں، پڑھے لکھے لوگ وہ اتنی بڑی ڈبی رکھی ہوتی ہے، اس پر لکھا ہے تمباکو نوشی کینسر کا باعث، لکھا ہوا نہیں، خبردار، تمباکو نوشی کینسر کا باعث ہے، دل کی بیماریوں کا باعث ہے، پڑھا لکھا بھی نکال کے دھنوں سے لگا دیتا ہے۔ جس دوائی پہ یہ لکھا ہو کہ اس سے کینسر ہوتا ہے، دوائی پیو گے تو پھر سگریٹ کیوں پیتے ہیں؟ چھوڑ دو، حدیث میں آتا ہے، یہ پہ نہیں سنا رہا میں آپ کو، اللہ کی قسم اپنے دل کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، انشاءاللہ یاد کرو گے میری باتیں۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی خوش قسمت اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، رحمت کا فرشتہ محبت کے ساتھ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھ لیتا ہے۔ قرآن جب بھی پڑھو خوشبو لگا کے پڑھا کرو، مسواک کر کے پڑھا کرو، منہ صاف کر کے پڑھا کرو، اللہ کا نام معطر ہو کے لیا کرو۔ بشر حافی ایک عام آدمی راستے پہ جا رہا ہے، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والا، راستے پہ دیکھا ہے کاغذ ملا جس پہ لکھا ہوا تھا اللہ، اتنا زیادہ بھی سبحان اللہ، بڑی محبت سے، پیار سے، ذرا ادب سے اس اللہ کا نام لیا، ماتھے پہ لگایا، بوسہ دیا، عطار کی دکان پہ جا کے اللہ کے نام کو خوشبودار اور معطر کیا، خوشبو لگائی، غیب سے آواز آئی بشر حافی تو نے میرے نام کی عزت کی ہے، جا دنیا میں کبھی تجھے ذلیل نہیں کروں گا، تو نے میرے نام کو خوشبودار کیا، قیامت کی صبح تک تیرے نام کو خوشبودار کروں گا۔ بات لمبی ہو جائے گی، شاعر کیا کہتا ہے، میرا سوہنا جدوں ہسے ادو کھڑ دیا کلیاں نے، او بولے تے جو نکلے لڑی موتیاں والی ہے۔ جلسے میں آنے والوں، وہ کون سی موتیوں کی لڑی تھی، وہ کون سا پیغام محبت تھا، یہی تو تھا لا الہ تمہیں نوجوانوں، تم نے محمد ابن قاسم بننا ہے، تم نے محمد ابن، تمہارے انتظار میں مظلوم بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، برما کی مظلوم بچیاں، عراق کی مظلوم بچیاں، تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا تم موبائل لے لو، پیکج کرو، عشق بازیاں کرو، صبح کہیں اور رات کو کہیں، دل فریبوں نے جس سے کہی نئی بات کہی، کسی سے دن کہا، کسی سے رات کہی، کیوں اپنے اس دل کو گندگی پہ پھینکتے ہو؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا، یہ دل بحر محبت ہے، محبت کرے گا تو لاکھ سے بچا کر کسی پہ تو مرے گا، اس دل نے کہیں ٹوٹنا ضرور ہے، ادھر ادھر نہ پھینکو، اس دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالی کر دو۔ تم بڑے باصلاحیت نوجوان، اللہ نے تم سے دین کا کام لینا ہے، تمہاری یہ تعریف نہیں ہے۔ حکیم الامت کے شاعر تھے مجذوب، ایک دن میں شعر پڑھا تو حکیم الامت نے